الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتوفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ بیٹا یہ نا جو 2 مرتبہ آواز آ رہی ہے، 1 مرتبہ، جزاک اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میرے حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یار یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا کہ یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ تھی۔ سگی ماں تو سگی ماں ہے یار، میرے حضور نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزت عطا کی ہے۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا۔ محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ میرے حضور تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والداک، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہادی تنظیم کے ساتھ جہاد کرتا پھرے، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض۔ باپ کو ضرورت ہے بیٹے کی
اور بیٹا تبلیغی گشت پہ نکلا ہوا ہے، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض۔ ماں باپ بیماری میں تڑپ رہے ہیں، وہ فالج میں مبتلا ہیں، اور بیٹے پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتے پھرتے ہیں، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض۔ یہ آج کے 2 نمبر اور ڈبے پیر تو حیثیت کیا رکھتے ہیں؟ اگر کوئی شخص ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فیض لینا چاہے تو اسے کچھ نہیں مل سکتا۔ پہلی مرشد تو ماں ہے، سب سے بڑا پیر تو صاحب تیرے گھر تیرا باپ بیٹھا ہے، ان کی خدمت کر، یہ تیرے لیے جہاد جیسا افضل ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے۔ لیکن آج ہم معاشرے کا محاسبہ تو کریں، کوئی پیر کی چوکھٹ مل کے بیٹھا ہے، کوئی یاروں کی ٹولیاں بات کرتا پھرتا ہے، اور کوئی کرکٹ کے میدان کا کپتان بنا ہوا ہے۔ اگر تو بیٹا ماں باپ اجازت دیتے ہیں، دیگر بھائی ان کی خدمت کے لیے موجود ہیں تو یہ ایک الگ بات، ورنہ ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ جائے اور یہ خیال کرتا پھرے کہ میرے لیڈر تنظیم یا پیر سے کچھ ملے گا، تو صاحب کسی چوکھٹ سے کچھ نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ یار ایک ایسا ستم ہے کہ 60 سال کا بوڑھا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو بیٹا تم ذرا دکان پر وقت زیادہ دینا۔ تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے؟ کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا۔ یہ دین کس نے سکھایا ہے بھائی؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں، اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات تھی۔ یہ آج کے ان پڑھ جاہل کاروباری صوفیوں کا مسئلہ ہے۔ اگر 50 لوگ ہر وقت ان کے ڈیرے پہ نہ بیٹھو تو جناب ان کا کاروبار نہیں چلتا۔ لہٰذا اپنے کاروبار کو چمکانے کی خاطر ماؤں سے بیٹے چھینے جاتے ہیں، بہنوں سے بھائی لیے جاتے ہیں، اور لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے اپنے ڈیروں کو آباد کیا جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا دین نہیں ہے صاحب۔ حضور کا دین کیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے حضور کا دین سیکھنا ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ لو۔ ساری زندگی حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، کسی پیر سے ملنے نہیں جانا تھا صاحب، امام الانبیاء کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا، لیکن ساری زندگی حاضری کا شرف نہیں پا سکے۔ ایک دن ماں سے عرض کی، ماں اگر مجھے اجازت دیں تو میں بھی حضور سے ملاقات نہ کروں؟ تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹنا۔ ماں سے اجازت لی، شوق و ورفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے، اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا میرے حضور کدھر ہیں؟ تو بتایا گیا وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے کے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہو۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی۔ اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں، اپنی قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، اور حضور پاتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی ہے؟ حضور میں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ عرض کی حضور کا اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے، اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا۔ یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی۔ ایک روایت میں فرمایا جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرے، ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب بھی، میرے حضور فرماتے جو صرف دعا کرے اس کے رزق میں اللہ کبھی بے برکتی نہیں آنے دے گا، اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرے گا۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام کا سلام پیش کیا، بس نام سننا تک کہ چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ بار بار فرماتے مجھے یہ تو بتاؤ میرے محبوب کے لبوں پہ اویس کا نام آیا کیسے تھا؟ حضور نے کیسے کہا تھا کہ اویس کو بھی سلام کہنا؟ آنکھوں میں آنسو، بدن پہ کپ کپی کی کیفیات دیکھی تو کہا جناب جن کا نام سن کے اتنا تڑپ رہے ہیں ان سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بات کا رخ پلٹا اور کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ کہا ہم نے تو صبح و شام دیکھا ہے۔ کہا اچھا پھر تم بتاؤ میرے محبوب علیہ السلام کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کہا آپ نے تو دیکھا، میں نے تو دیکھا ہی نہیں۔ کہا حضرت آپ ارشاد فرمائیں۔ کہا کوئی دور سے دیکھتا اسے جڑے ہوئے نظر آتے، کوئی نیڑے آ کر دیکھتا اسے کھلے ہوئے نظر آتے۔ پتہ لگا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو نیڑے بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے اور یمن میں ماں کے قدموں میں بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے۔ وہ جہاں بھی تھے نگاہ رسول میں تھے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں نا، ان کو ماں باپ کے قدموں میں بھی محبوب کا جلوہ نظر آیا کرتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ اور آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے، گوشت کاٹ کر وہ لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا ہو گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ گھر پہنچا تو اس نے جا کر شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بگو بگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے، پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے۔ بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کے ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا قصاب، ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا۔ لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے ہیں اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ وقت سمٹ رہا، بات مکمل بھی کروں تو علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا کہ جب ماں باپ فوت ہو جائیں تو یہ 3 کام ضرور کرنے چاہیے، اور ماں باپ زندہ ہو تو تب بھی ان کاموں کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ان 3 باتوں پہ زندگی میں عمل کرتا رہا تو بڑی امید ہے کہ کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں جب ماں باپ سے ملاقات ہوگی، ماں باپ اپنی اولاد سے خوش اور راضی ہو کر ملیں گے۔ اب وہ 3 کام کون سے ہیں؟ پہلا کام علماء فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کی جائے، ماں باپ زندہ ہو تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب بھی۔ اب اس دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کل کا ختم دلوائیں، چہلم کی تقریب رکھیں، سالانہ برسی کے عنوان پر لوگوں کو جمع کر کے ماں باپ کے لیے دعا کا انتظام کریں تو یقیناً یہ ایک باعث برکت عمل ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ اتنے لوگوں کو جمع کر کے اپنے ماں باپ کی بخشش کا سامان کر سکے؟ تو یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن اللہ جن کو توفیق دیتا ہے وہ کرتے بھی ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر بہت کچھ نہ کر سکے تو آپ ایک کام کیجئے، کوشش کر کے محنت کر کے 5 وقت کے نمازی بن جائیے۔ یقین جانے یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک عرض نہیں کر لے گا ربنا اغفر لی والی والدیا، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ اور یہ بہترین وظیفہ ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا بعض اوقات ماں باپ غصے میں آ کر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں امید کہ ہمارے مرنے کے بعد ان میں سے آ کے کوئی قبر پر دیوا بھی بالے گا کہ نہیں بالے گا۔ یہ اولاد کی طرف سے جب محبت نہیں ملتی تو غصے میں یہ بات کہی جاتی۔ تو میں یہ کہتا ہوں یہ بات وہ تو کہے
جس نے اپنی اولاد کو جاگیر بانٹی ہے، پلاٹ بانٹے ہیں، کاروبار بانٹا ہے، روزگار بانٹا ہے، اس کی اولاد واقعی اس کے پیچھے سے کیا کرے گی؟ وہ بڑا کرے گی تو سنگ مرمر سے قبر کو پکا کر دے گی، وہ موٹے حروف کے ساتھ بڑی تختی لگوا کے نیچے نام لکھوا کے اوپر تاریخ وفات لکھ دے گی۔ میں کہتا ہوں وہ روزانہ قبر پر دیوا بال بھی دے تو صاحب اس سے قبر والے کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں ضمناً ایک بات سمجھ لیجئے، کسی دور میں علماء نے یہ ترغیب دلائی تھی کہ فلاں دربار پر دیا جلاؤ، جلتے ہوئے چراغ میں تیل ڈالو، اللہ تمہاری منتیں اور مرادیں پوری کرے گا۔ یہ ایک زمانہ تھا جب روشنی نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، اور لوگ جاتے اور واقعی ان کی منتیں اور ان کی مرادیں پوری ہوتی تھی، اور جلتے ہوئے چراغ میں لوگ تیل ڈالا کرتے تھے۔ لیکن یہ اس وقت کی ضرورت تھی جب بجلی نہیں تھی، اور حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ دور دراز سے مسافر لوگ آتے دربار پہ، کسی نے وضو کرنا ہوتا، کسی نے نماز پڑھنی ہوتی، کسی نے نفل پڑھنے ہوتے، کسی نے قرآن کی تلاوت کرنا ہوتی، تو وہ جلتے ہوئے چراغ کے نیچے بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتا، نماز پڑھتا۔ تو یہ تو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں کہ اگر چراغ میں نے جلایا اور اس چراغ کی روشنی میں بیٹھ کے کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے، وہ آخر پر میرے لیے دعا نہ بھی کرے تو مجھے بتائیں میرے کام میں برکت ہوگی یا کہ نہیں ہوگی؟ یہ ساؤنڈ سسٹم کسی نے لگوایا ہے، لگوانے والے کی نیت اگر یہ تھی کہ یار لوگ زیادہ ہوں گے، چلو انتظام اچھا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کی آواز لوگوں کے کانوں تک پہنچے گی، محفل کے اختتام پر ساؤنڈ لگوانے والے کے لیے دعا نہ بھی کی جائے تو مجھے بتائیں جس کی وجہ سے اتنے لوگوں کو پیغام ملا ہے اس کے رزق میں برکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یقیناً اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ تو یہ اس دور کی ضرورت تھی جب بجلی نہیں تھی، علماء نے کہا کہ چراغ میں تیل ڈالو، لیکن اب تو یہ ضرورت نہیں ہے، اب تو روشنی ہے، چراغاں ہے، بجلی ہے، یو پی ایس ہے، جنریٹر سسٹم ہے، لیکن ہماری عجیب حالت ہے، اوپر سورج آگ پر سارا قوم نیچے جمعرات کو دیووں میں تیل ڈال رہی۔ بھئی اب تو ضرورت نہیں ہے، اب تو علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ علماء جنہوں نے اس دور میں کہا تھا چراغ میں تیل ڈالو برکت ہوگی، ثواب ملے گا، وہی علماء آج فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ تو فضول خرچی ہے کیونکہ اس کے ساتھ کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، روشنی میں چراغ جلائیں گے تیل ضائع ہوگا، پیسہ ضائع ہوگا، اور پیسے کا ضیاع جو کرتا ہے بے مقصد پیسہ ضائع کرتا ہے تو اس کے بارے میں تو قرآن نے کہا وہ شیاطین کے بھائی ہیں اور اس پیسے کا تو حساب دینا پڑے گا۔ یہاں رک کر ایک اور جملہ بھی کہنا چاہوں گا، کیا خیال ہے ایک چراغ جلایا جائے اور اس کا فائدہ کسی کو نہ ہو، اس پیسے کا حساب دینا پڑے گا، عرس والی رات ساری رات ڈھول باجا چلایا جائے اور بے پردہ دھمال ڈلوائی جائے تو کیا اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ یہاں تو ایک چراغ بھی اگر بے مقصد جلایا تو اس کا حساب دینا پڑے گا صاحب۔ تو ساری رات بے پردہ عورتوں کو لا کر دربار پہ جو ہے وہ ڈھولک کی تھاپ پر جو ہے وہ ڈانس کی محفل بھی سجائی اور ہم نے اس کو عرس بھی کہا، تو پھر صاحب اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ انسان کے نفس کی پرورش ہے اور یہ انسان شیطان کی راہ پر چل رہا ہے۔ یہ رحمان کی اور نہ اللہ والوں کی راہیں ایسی گلیز اور گندی راہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو بات کر رہا تھا کہ اگر اولاد پیچھے سے چراغ قبر پہ روزانہ بھی جلا دے تو اس سے مرنے والے کو اب فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ سوچے جس نے اپنی اولاد کو صرف جاگیر، پلاٹ اور دولت بانٹی ہے، لیکن جس نے اپنی اولاد کو 5 گانا نماز کی عادت دی ہے وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے، قبر کے اوپر دیا جلے نہ جلے، جب بیٹے نماز پڑھیں گے قبر میں روشنیوں کا جہاں آباد ہوگا، اور اصل اندر کا چراغاں صاحب اور وہ نوٹوں سے نہیں ہوتا، وہ سجدوں سے ہوگا۔ میں نے اور آپ نے سر سجدے میں جھکا کر نماز پڑھنے کا عہد کرنا ہے، اپنی محنت کریں، اپنی اولاد کو دنیا کے اندر اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو مصلی پہ کھڑا کرو، نتیجتاً تمہیں یقین ہوگا کہ تمہاری اولاد کل بخشش کی دعا کرنا بھول بھی گئی تو نماز میں تو روزانہ کرے گی نا۔ ہو سکتا ہے تمہارا بیٹا بیرون ملک چلا جائے، وہ تمہاری قبر پہ سارا سال نہ آ سکے، ہو سکتا ہے وہ دنیا میں اتنا منہمک ہو جائے کہ اس کو وقت ہی نہ لگے کہ ماں باپ کی قبر پہ بھی جانا ہے، اس کو جانا چاہیے، اس کی الگ برکتیں ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، اس کو جانا چاہیے ماں باپ کی قبر پر، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بیٹے اتنے مصروف بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، جیسے بیٹا دفتر کی کرسی سے اٹھ کر وضو کر کے مصلی بچھا کے رب کے حضور نماز پڑھے گا اور انداز کتنا خوبصورت ہوگا، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہے مالک رب العالمین تو ہے،
رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے۔ مالک دیکھ میں تجھے سب کچھ مان لیا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم۔ حمد و ثنا کرنے کے بعد اب بیٹھا ہے، جب اس کی رحمتیں اس کے اوپر برس رہی ہیں، اب وہ کیا کہتا ہے جب اس کی رحمتیں منتظر ہے، میرے بندے بتا مانگتا کیا ہے؟ تو نے مجھے رحمان کہا، رحیم کہا، مالک یوم الدین کہا، مان تو صحیح تو مانگتا کیا ہے؟ تو یہ پل کے بچھا کے کہتا ہے مالک بس مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے۔ اس کے اوپر ہم وصیت کرتے ہیں نا اولاد کو کہ بیٹا میرا چہلم اچھا کرنا۔ کوئی کہتا ہے بیٹا برادری کو کھانا اچھا کھلانا، برادری بات نہ کرے۔ میں نیت پر فتویٰ نہیں دیتا، جو جس نیت سے کھلاتا ہے اس کو اس کا اجر ملے گا، لیکن میں کہتا ہوں جہاں کل چہلم 10ویں کی وصیتیں کر رہے ہو کہ برادری کو کھانا اچھا کھلانا، وہاں یہ بات زندگی میں اولاد کو سمجھاؤ، بیٹا کاروبار کرو گے تو اپنا کما کے کھاؤ گے، اور اگر تھوڑا کرو گے تھوڑا ملے گا، زیادہ کرو گے زیادہ ملے گا، لیکن بیٹا محنت کر کے کوشش کر کے 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، تمہاری نمازوں کی روشنی میری قبر میں بھی پہنچے گی۔ اور جو میں کہتا ہوں سال کے بعد ختم دلواتا ہے اپنے ماں باپ کا، چلو اس کی ایک بار روشنی قبر میں پہنچتی ہوگی، لیکن جو 5 وقت کا نمازی ہے اس کی نماز کی برکت سے اللہ نے چاہا تو 5 وقت قبر میں چراغا ہوگا۔ اصل اس کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ تو پہلا کام علماء نے لکھا کہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا۔ دوسرا کام علماء فرماتے ہیں ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ ماں فوت ہو جائے تو ماموں خالہ، باپ فوت ہو جائے تو چچا تایا پھوپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اس سے بھی ماں باپ کی روح آسودہ ہو۔ یہ ویسے بھی حضور اسلام کی تعلیمات ہیں، بہن بھائیوں کو رشتوں کو جوڑ کے رکھنا میرے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔ خود فرمایا لوگوں جو تم سے رشتہ توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تو اس کی جولیاں بھر دیا کرو۔ آقا کریم علیہ السلام ساری زندگی رشتوں کا تقدس سکھایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا نہ کوئی سگا بھائی تھا اور نہ کوئی سگی بہن۔ میرے حضور در یتیم ہیں، سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے کو موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے یہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں محبوب علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی، بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری لگتی ہیں، تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سم سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتے نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ کتب میں آتا ہے حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کلانا محمدا، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہوگی۔ مدنی دور کی کہانی ہے۔ اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے، کچھ صحابہ قیدی بنا کر مسجد نبوی میں لے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے، ہر دروازے پہ دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے، دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں، ہم نے اپنے قیدی چھڑانے۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد آقا کریم علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں اس نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔
کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں۔ کہا تم اسے جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کا ویر اور بھائی لگتا ہے، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا، حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونت دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ حبیب ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روکا گیا، تلواریں سونت دی گئیں، تو حضرت شیمہ یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کی چوکھٹ انور میں داخل ہوئی۔ میرے حضور علیہ السلام دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، حضور میں میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان جمع کیا اور میرے حضور بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لائے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کی حضور علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے۔ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ بہن کا رشتہ کتنا معتبر ہے۔ تعلیمات کیا ہیں؟ بہن بھائیوں کے رشتے کو نبھانا سیکھو، اس سے بھی ماں باپ کی روح کو خوشی نصیب ہوتی۔ لیکن ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ہمارا محبت کا انداز بھی بڑا عجیب اور ہمارا معیار بھی بعض اوقات بڑا عجیب بن جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ اپنے ماں باپ کی چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، کوئی تسبیح کو سنبھال کے رکھتا ہے، کوئی رومال کو سنبھال کے رکھتا ہے، کوئی ٹوپی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار۔ بعض اوقات بہن بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، ایک کہتا ہے کہ یہ ٹوپی میں نے سنبھالنی، دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے رکھنی ہے۔ آخری وقت میرے باپ نے ان کپڑوں میں نماز پڑھ دی، یہ میں نے سنبھال کے رکھنے ہیں۔ یہ محبت کی بات ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا، یہ محبت کا انداز بالکل ٹھیک ہے، واقعی ماں باپ کی چیزیں سنبھال کے رکھنی چاہیے۔ لیکن میں کہتا ہوں یار کیسی عجیب بات ہے، ایک طرف تو ٹوپی، تسبیح، رومال، دوپٹے کے لیے ماں باپ کے لڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے کسی کو نہیں دینا، اور دوسری طرف ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے کو دھکا دے کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ بہن بھائیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور نفرت کی دیوار اتنی اونچی کی جاتی ہے، عید والے دن ماں کے بدن کے ٹکڑے کو سلام لینے کے بھی ہم روادار نہیں رہتے۔ میاں کیسا پیار ہے، قبر پہ تو پھول ڈال رہے ہو اور مٹی کو اپنے گھر میں لا رہے ہو، اور جو ہے وہ ٹوپی، تسبیح، رومال، ماں کا دوپٹہ سنبھال کے رکھتے ہو۔ محبت کامل نہیں ہے صاحب۔ کیا ماں پوچھنا، اگر ماں نے کل پوچھ لیا بیٹا تو تسبیح تو سنبھال کے رکھی، لیکن جس کو میں نے جنم دیا وہ تیرا سگا بھائی تھا، تو اس سے پیار بھی نہیں کر سکا، تو اس کی غلطی کو معاف بھی نہیں کر سکا۔ بہن بھائیوں سے رشتہ نبھاؤ، یہ دوسری تعلیمات ہے۔ وقت سمٹ گیا، بات مکمل کروں۔ تیسری بات علماء فرماتے ہیں ماں باپ فوت ہو جائے، ایک تو دعائے بخشش کی جائے، دوسرا رشتہ داریاں نبھائی جائے، بہن بھائیوں سے پیار کیا جائے، تیسرا علماء فرماتے ہیں ماں باپ فوت ہو جائیں، جو نیکی دنیا پہ وہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے، کسی مسجد، کسی مدرسے کو فنڈ دیتے تھے، تو یہ نہیں اگلے دن وہ آ کے کہیں کہ حاجی صاحب دیتے تھے جناب اب ہم آئے ہیں آپ کے پاس، تو آپ کے نہیں وہی کرتے تھے اب کل سے آپ نے نہیں آنا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، نسل در نسل وہ نیکی چلنی چاہیے۔
یہ ہمارے محافل میلاد کا ذکر کا تسلسل ہے. اگر آپ آج یہ کام کر رہے ہیں کل آپ کی اولاد کرے, پھر اگلی نسل, پھر اگلی نسل. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ورثہ دیا اور یہ ورثہ آگے بڑھتا بڑھتا ہم اپنے آگے لے کر جائیں تاکہ ہمیں اور نصیب ہو. تیسرا کام یہ صاحبو, اسلام کہتا ہے ماں باپ کی قدر کرو, مذہب اس بات کی تعلیم دیتا ہے, اخلاقیات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں, عقل بھی کہتی ہے جنہوں نے تمہیں بچپن میں پالا تھا حق بنتا تم ریٹرن کرو, ان کی خدمت کرو. لیکن صاحب اسلام, مذہب, اخلاقیات, عقل کے تقاضے اپنی جگہ. میں کہتا ہوں اپنے اوپر رحم کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کی قدر کرو. آپ پوچھیں گے اپنے اوپر رحم کا مفہوم کیا ہے, تو صاحب یہ دنیا مکافات عمل ہے. یہاں جس نے جیسا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے کل کو ویسا سلوک اسے اپنی اولاد کی طرف سے دیکھنا پڑے گا. کوئی امیر کبیر خاندان کا شخص اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کو کوئی ڈرائنگ بناتے دیکھا, تو باپ نے پوچھ لیا بیٹا تم کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا بابا میں اپنے گھر کا نقشہ بنا رہا ہوں. کہا بیٹا تم نے کیا بنا؟ اس نے کہا بابا یہ میرا کمرہ, یہ میری ماں کا کمرہ اور یہ میری بہن کا کمرہ. تو باپ کہنے لگا بیٹا میرا کون سا کمرہ ہے؟ اس نے کہا بابا یہ پیچھے والا سرونٹ روم, یہ نوکر والا کمرہ, یہ آپ کا کمرہ. تو باپ کہنے لگا بیٹا یہ زیادتی نہیں ہے, تم سب کے بڑے بڑے کمرے اور میرا چھوٹا سا پیچھے والا نوکر والا کمرہ. تو وہ چھوٹا بچہ کہنے لگا بابا دادا ابو بھی تو پیچھے والے کمرے میں رہتے ہیں. یہ گھنٹے کی تقریر اگر آپ کو یاد رہ جائے, اس نے تھپڑ نہیں مارا کہ تو بدتمیز ہو گیا, تو مجھے بتائے گا کس کا کمرہ کہاں ہونا چاہیے. جب غلطی سمجھ آ گئی وہ خاموشی سے اٹھا, پچھلے کمرے سے بوڑھے باپ کو نکالا, لا کر بڑے کمرے میں بٹھایا, اے سی آن کیا, اس کی خدمت کرنے لگا. تو وہ چھوٹا بچہ کہنے لگا بابا 1 منٹ رکیے, میں نے اپنے گھر کا نقشہ تبدیل کرنا ہے. اور اس نے کاغذ پھاڑ دیا اور پھر بڑا سا خانہ بنایا اور کہا بابا اب سب سے بڑا کمرہ آپ کا بناؤں گا, چاہتے ہو بڑھاپے میں تمہارا کمرہ بڑا ہو؟ سادہ سا اصول ہے صاحب, آج گھر کا بڑا کمرہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے نام کرو. کل تمہیں پریانی بٹھانی پڑے گی محلے میں کہ میری اولاد میرے سے زیادتی کر رہی ہے, لیکن اگر آج تم نے گھر کے صحن میں چارپائی رکھی ہے اور ناک پہ ہاتھ رکھ کے گزرتے یہاں سے سمیل بڑی آتی ہے, تو میں کہتا ہوں صاحب یہ تو آپ ہیں جنہوں نے صحن میں چارپائی رکھی ہے, جو آنے والی نسل ہے وہ اٹھا کے باہر چوک میں رکھے گی. اس وقت نہ کہنا کہ ان کو پتہ نہیں, ادب کسی نے سکھایا نہیں. صاحب یہ وہ کمیٹی ہے جو آپ نے پیچھے ڈالنی ہے, کل آپ کو اپنے بڑھاپے میں نصیب ہوگی. مبارک ہو اس نوجوان کو جو بوڑھے باپ کے ہاتھ چوم کر آنکھوں کو لگانا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے. ورنہ ہم نے دیکھا اس دور کے اندر لوگ ان پڑھ جاہل پیروں کے تو پاؤں بھی چوم لیتے ہیں, لیکن تہجد گزار باپ کے ہاتھ نہیں چومتے. انہیں بھنگی چرسی کے ہاتھوں میں تو فیض نظر آ جاتا ہے, لیکن انہیں محنت کر کے خاندان پالنے والے بوڑھے کے ہاتھ میں فیض کیوں نظر نہیں آتا. صاحبو 100 باتوں کی ایک بات, اور بات ان کی کہ جن کی بات پر بات بھی ختم ہو جاتی ہے. کسی نے میرے حضور علیہ السلام سے آ کر پوچھا تھا کہ حضور ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ کتنا بڑا سوال ہے کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں. تو حضور فرمایا کہ وہ تیری جنت, وہ تیری جہنم ہوتے ہیں. فیصلہ میرا ہے, اختیار آپ کا ہے. ہم ان کی خدمت کر کے جنت کی راہ پر آ جائیں یا ان کو ناراض کر کے کسی اور راستے پر چل پڑے. بصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے. جن کے زندہ ہیں صحت و عافیت والی لمبی زندگیاں نصیب فرمائے, جن کے بیمار ہیں شفا کا نور نصیب فرمائے, جن کے ناراض ہیں ان سے کہنا چاہوں گا بیٹا ابھی موقع ہے, ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر راضی کر لو, کل کا پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیقات عمل. اچھا میں تو سمجھ لوں ٹائم کافی ہوگا, آپ کا اشارہ. تو میں بات کر رہا تھا کہ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے, اور جس شخص نے, آپ دنیا میں دیکھ لیں, یہ بات اپنے کاغذوں میں آپ لکھ لیں, جس شخص نے بھی جو ہے وہ ماں باپ کی خدمت کی, علماء کہتے ہیں یہ وہ وظیفہ ہے کہ اس کا دنیا میں اللہ نقد صلہ اور جزا عطا کرتا ہے, اور اگر کوئی ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا کل قیامت کے دن تو جو اس کے ساتھ ہونا ہے وہ الگ ہے, دنیا میں بھی اللہ اس کو رسوا کرتا ہے. ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے. آقا کہ آج بعض اوقات ہوتا ہے انسان ماں باپ کے آگے جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے وہ سب کچھ میں نے کیا, ان بوڑھوں نے مجھے کیا دیا. میرے حضور علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ حضور میں جو ہے وہ میرا باپ بوڑھا ہو گیا,
اور اب اس کو پتہ نہیں لگتا اور وہ میری چیزیں خراب کر دے. آپ لوگ بیٹھ جائیں گے, میری توجہ, میں کمزور شخص ہوں, بس بات سنا, یہ آپ کا سب کچھ ہے, آپ میری بات سن لیں, یہی سب کچھ ہے. جزاک اللہ. تو آ کر عرض کی کہ حضور میں جو ہے میرا باپ بوڑھا ہو گیا تو میرے چیزوں کو خراب کر دیتا ہے. اس انداز میں اس نے بوڑھے باپ کی شکایت لگائی تو میرے حضور اسلام جلال میں آ گئے. حضور میں کیا بات کرتے ہو, انتا و مالک لی ابی کا, تو اور تیرا باپ سب کچھ, تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے بوڑھے باپ کا ہے. ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے. لیکن آج نوجوان 200 روپیہ بوڑھے کو دے کر جاتا ہے اور شام کو آ کے پوچھتا ہے بابا تیرا کون سا خرچہ, تو پھر پیسے مانگتا ہے. میں کہتا ہوں صاحب تو آج 200 کا حساب مانگتا ہے, کتنے 200 اس نے تیرے کھلونوں پہ اتار دیے تھے, کتنے 200 اس نے تیری لبوں کی مسکراہٹ کے لیے اتار دیے تھے کہ میرا بیٹا خوش ہو. تو بھول گیا آج, تجھے نہیں یاد رہا کہ جب عید کا دن آتا وہ تیرے 3 دن کے کپڑے بنانے کے لیے اوور ٹائم فیکٹری میں لگاتا. وہ ٹھیکیدار کو کہتا ہے ایک دن مزدوری اور کروا لے, لیکن میں نے اپنے بچے کے کپڑے پورے کرنے. وہ رات گئے اندھیرے میں جب کپڑے لے کے واپس پلٹا تو اس نے آ کر گھر والی سے کہا کہ ذرا جلدی اٹھاؤ نا, میں دیکھوں تو صحیح میرے چاند کو کپڑے کیسے لگتے ہیں. اس نے کہا صبح اٹھانا, صبح عید والے دن کپڑے پہن لے گا. اس نے کہا نہیں, میرا جی کرتا میں ابھی کپڑوں میں نئے میں دیکھنا چاہتا ہوں. جو عید کے 3 دن کے نئے کپڑے بنانے میں وقت گزار دیتے, اپنی دولت اپنی مزدوریاں لگا دیتے تھے, آج ان بوڑھے ماں باپ کے لیے عید والے دن بھی اگر کپڑے میسر نہ آ سکیں تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. آج ہر شخص اپنی معیشت میں پریشان ہے, اپنے کاروبار میں اپنے روزگار میں پریشان ہے. میں نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں, بیٹا اپنی تنخواہ میں سے, اپنی معیشت میں سے, اپنے کاروبار میں سے مختص کرو, کچھ رقم اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرو. وہ نہیں مانگتے, بعض کا تو ہوتا ہے ماں باپ کہتے بیٹا ہمیں نہیں ضرورت, تم اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرو. وہ نہ بھی لے تو تم ان کو قصدن ارادتن زبردستی محبت سے پیش کرو اور کہو جی یہ آپ کے پیسے, یہ آپ نے خرچ کرنے ہیں. جب تم ان کو دو گے تو اس کے بدلے میں جو رب تمہیں عطا کرے گا وہ تم سے سنبھالا بھی نہیں جائے گا. سب بعض کا ہوتا ہے انسان کہتا ہے کہ ادھر لگا دیے تو پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا. میں کہتا ہوں سب کچھ لٹا دو اپنے بوڑھے ماں باپ پر. ان کے کپڑوں کا خیال رکھو, ان کی ضروریات کا خیال رکھو, ان کی دوا کا خیال رکھو, ان کے پھل, ان کی صحت کا خیال رکھو, اور اس پر جو کچھ لٹانا پڑے لٹا دو. یہ اتنی بڑی سعادت ہے. میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ جب اس کا باپ بیمار ہو گیا تو 4 بھائی تھے, تو چاروں بھائیوں نے میٹنگ کی تو باپ ہاسپٹل میں تھا. تو ظاہری بات ہے ہر کسی کے اخراجات پر جو آپریشن ہونا تھا, تو ایک بھائی نے آگے بڑھ کر کہا کہ ویسے اگر تم لوگ آسانی سے بخوشی مجھے اجازت دے دو تو میں یہ سارا اکیلے ہی خرچہ کر لیتا ہوں. تو باقی 3 بھائیوں نے کہا کہ چلو کوئی حرج بھی نہیں, اپنی مرضی سے لے رہا ہے اور اس کے حالات بھی ذرا بہتر لگتے ہیں, اسی لیے اس نے حامی بری ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میں اکیلا یہ سارا خرچہ کر لوں گا. تو کہتا ہے کہ میں نے آگے بڑھ کر وہ سارا خرچہ اپنے کھاتے میں ڈال لیا. پھر اس شخص کی زبان سے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا, وہ کہنے لگا میرے پاس اب کتنی دولت ہے یہ مجھے نہیں پتا. اگلے دن میں اپنے کاروباری دفتر میں بیٹھا, اپنے درازوں کو دیکھ رہا تھا تو مجھے 1-2 چیک بک ملی اور مجھے پھر پتہ لگا فلاں فلاں بینک میں بھی میرے نام کا اکاؤنٹ پڑا ہوا ہے. اتنا رب دیتا ہے کہ بندے کو پھر جو ہے وہ سنبھالا نہیں جاتا ہے. یہ اس کی طرف سے عطا ہے جو اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے. ورنہ ہم نے یہ دیکھا آپ کے یہ قریب ایک شہر ہے, میں نام نہیں لیتا, وہاں پر ایک نوجوان تو 4 بھائی تھے اور ماں ہاسپٹل میں تھی. تو ایک نے کہا کہ میں مزدوری چھوڑتا ہوں اور میں ماں کے پاس جا کر وقت گزار لیتا ہوں. 4 5 6 7 دن جتنے دن خدمت میسر رہی وہ خدمت کرتا رہا. ماں فوت ہو گئی. جب بعد میں وہ بیٹھے حساب کتاب کے لیے تو ایک جس نے 5 یا 7 دن ادھر خدمت کی تھی وہ کہنے لگا بھائی 7 دن چھٹی کر کے میں گیا تھا ہاسپٹل میں, وہ مزدوری بھی یہاں پہ رکھو. جب یہ حال بن جائے کہ ماں باپ کی خدمت کے لیے ایک دن مزدوری نہیں کی تو اس کے پیسے بھی ہم لیں کہ ہمیں پیسے مزدوری کے بھی رکھنے پڑیں گے یہاں پر, تو پھر ہم پوچھیں کہ جناب برکت کیوں نہیں ہوتی. صاحب یا جو کچھ کر رہے ہو وہ کل تمہیں اپنی اولاد کی طرف سے دیکھنا پڑے گا. میرے حضور تشریف فرماتے ایک شخص دوڑتا ہوا آ کر آیا اور اس نے آ کر عرض کی حضور الکما کا وقت آخر قریب ہے, ہم اس کو تلقین کلمہ کرتے ہیں لیکن لبوں پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا ہے. حضور نے فوراً پوچھا کیا اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کی حضور والدہ زندہ ہے. فرمایا یا مجھے ان کے پاس لے چلو یا ان کو میرے پاس لے کر آ جاؤ. آقا کریم علیہ السلام کی جب ماں جی سے ملاقات ہوئی تو حضور میں تیرے بیٹے کا تیرے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ عرض کی حضور اس نے مجھے بڑے دکھ دیے ہیں.
حضور میں اپنے بیٹے کو معاف کر دو. عرض کی حضور میں نے معاف نہیں کرنا, میری بات پر بیوی کی بات کو ترجیح دیا کرتا تھا. حضور میں تم اسے معاف کر دو. کہا حضور میں نے معاف نہیں کرنا. حضور میں نوجوانوں سے کہو لکڑیاں اکٹھی کریں اور آگ روشن کریں. ماں فوراً پوچھتی ہے حضور لکڑیاں کیوں جلانی ہے, آگ کیوں روشن کرنی ہے؟ تو حضور میں اگر تم معاف نہیں کرو گی تو میں ابھی یہیں پر دنیا میں اس کو جلا دوں گا. ماں کا کلیجہ نرم پڑ گیا. عرض کی حضور میں اپنے بیٹے کے سارے دکھ معاف کرتی ہوں, میرے بیٹے کو آگ میں نہ جلانا. حضور نے پاس بیٹھے شخص سے کہا جاؤ اپنے بھائی کو تلقین کلمہ کرو. ابھی راوی پہنچا نہیں تھا کہ لبوں پہ کلمہ جاری ہو چکا تھا. یہاں رک کر ایک بات کہہ کر بات مکمل کرنا چاہوں گا صاحب, اگر ماں باپ راضی نہ ہو, اگر ماں راضی نہ ہو تو صاحب موت بھی سوکھی نہیں آتی ہے, مرتے وقت روح اٹک جاتی ہے اگر ماں باپ راضی نہ ہو. آئیے اپنی آخرت کے لیے, اپنی دنیا کے لیے اپنے ماں باپ کو راضی. بعد میں قبروں پہ رونے سے بہتر ہے آج ان کی قدر کر لیں. قدر ہوتی اس وقت. میں کہتا ہوں ساری اب کتنے نوجوان ہیں جن کے گھروں میں روزانہ کی یہ لڑائی ہے. باپ کہتا ہے بیٹا 8 بجے دکان کھولو, بیٹا کہتا نہیں میں نے 9 بجے اٹھانا ہے, 9 بجے سے پہلے کوئی میرے کمرے کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے. کتنے گھروں کی یہی روزانہ صبح کی لڑائی ہے. میاں کیا خیال ہے صبح کے وقت بوڑھے باپ کو ناراض کر کے جاؤ گے تو کیا تمہاری دکان پہ برکت پڑے گی؟ جن کے بارے اللہ کے رسول فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالد و ساخط اللہ فی ساخط الوالد. جس کا باپ راضی ہے اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے, اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے. اس بوڑھے کو ناراض کر کے صبح صبح تم گھنٹہ بحث کر کے تم جا کے دکان پہ بیٹھو تو کیا برکت ہوگی؟ پوچھنے کی ضرورت ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا صاحب. اچھا کتنے گھروں کی صبح کی یہ لڑائی ہے اور کتنے گھروں کی شام کی یہ لڑائی ہے کہ بوڑھے باپ کی آرزو ہے بیٹا عشاء کے بعد آج کل حالات ٹھیک نہیں ہے, ٹائم سے تم گھر آ جایا کرو. لیکن نوجوان کہتا نہیں میں نے 11 بجے آنا ہے, میں نے 12 بجے آنا ہے, میں نے دوستوں کو بھی تو ٹائم دینا ہے. میں کہتا ہوں صاحب پتہ اس وقت لگے گا. آج تمہیں برا لگتا ہے مجھے لیٹ آنے پہ کیوں ٹوکا جاتا ہے, صبح جلدی جانے پہ پوچھا کیوں جاتا ہے. میں کہتا ہوں صاحب ساری زندگی تمہارے سر پر کسی نے نہیں بیٹھنا. اپنی مرضی سے آؤ گے, اپنی مرضی سے جاؤ گے. پتہ اس وقت لگے گا جب گھر سے چارپائی اٹھ جائے گی, تم چراغ لے کر ڈھونڈو گے, تمہیں کوئی محبت کی آواز دینے والا نظر نہیں آئے گا. اس وقت پچھتانے سے بہتر ہے آج اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر کر لیجئے, آج ان کی راہوں میں محبتیں نچھاور کیجئے, آج ان کے لیے اپنا وقت صرف کیجئے. آج آپ ان کے لیے وقت گزار رہے ہیں, کل آپ کی اولاد آپ کو ریٹرن ضرور کرے گی. باسمیم کل بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد